بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام محب وطن پاکستانیوں کو میرا سلام. میں ہوں ارسلان کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج کے دن پوری دنیا میں 1 مئی مزدور ڈے منایا جاتا ہے. اس کے پیچھے ایک بڑی خونی تاریخ چھپی ہوئی ہے. یہ دن کیسے شروع ہوا, کیوں شروع ہوا, وہ خونی تاریخ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اس سے کوئی بھی آشنا نہیں ہوگا. آج اس تاریخ کے متعلق بتاؤں گا کہ کس طرح سے مزدوروں نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کی اور کس طرح سے اس وقت کے جو آمر تھے, اس وقت کے سرمایہ دار تھے, ان سے اپنے حقوق چھینے اور پوری بستی کو, پورے شہر کو, پوری علاقے کو اپنے خون سے نہلایا. یہ خونی انقلاب بھی کہلاتا ہے. اور آج بھی 2 ممالک ایسے ہیں جو اس دن کو نہیں مناتے. وہ ممالک کون ہیں؟ جبکہ ایک اور بات جو آپ اکثر دیکھتے بھی ہوں گے کہ سرخ جھنڈا مزدوروں کا سائنس سمبل, وہ سرخ جھنڈا کیوں ہے, وہ سمبل سرخ کیوں ہے, اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا. پوری ویڈیو دیکھیں, میں پوری یہ تاریخ جو ہے خونی اس حوالے سے بتاؤں گا کہ آج کا دن یہ منایا کیوں جاتا ہے. 19ویں صدی کی کہانی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا شہر شکارگو جو مزدوروں کی تاریخ سے رقم ہے, خونی تاریخ سے. 1870 میں شکارگو اب نیا صنعتی شہر بن رہا تھا, اور یہ جب نیا صنعتی شہر بنایا جا رہا تھا, اس میں ہزاروں کی تعداد میں مزدور کام کرتے تھے. یہ مختلف ممالک کے تھے, کوئی جرمن تھا, کوئی فرینچ تھا, کوئی کسی ممالک کا. سب کی زبانیں مختلف تھی, رہن سہن مختلف تھا. ان کے حالات زندگی اس طرح تھے کہ یہ پورا دن کام کیا کرتے, 16 سے 19 گھنٹے تک. اور اس کے عوض جو ان کو تنخواہ ملتی تھی وہ اگر آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو 200 سے 300 کے روپے کے برابر, جی 200 سے 300 پاکستانی روپے کے برابر وہ ان کی تنخواہ تھی. اچھا, فیکٹری مالکان جو تھے, جو سرمایہ دار تھے, وہ مزدوروں کو دباتے تھے, ان پر ظلم کرتے تھے, ان پر جبر کرتے تھے تاکہ وہ دبے رہیں, ان کے کام کرتے رہیں, کم تنخواہ لیتے رہیں, اور کوئی ایسی تحریک نہ بنائیں کہ وہ اپنے حقوق ہم سے حاصل کرنے کے لیے مطالبات رکھنا شروع کر دیں. پھر انہوں نے کیا کیا, ان سرمایہ داروں نے اپنے جاسوس ان پر چھوڑے, بدماش رکھے, جو ان کو ڈراتے تھے, جو ان کو بلیک میل بھی کرتے تھے, ان پر دباؤ بھی ڈالتے تھے, ظلم بھی کرتے تھے. جبکہ اگر ہم بات کریں تو ان میں سے جب کوئی مزدور اٹھ جاتا تھا, اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا چاہتا تھا, تو اس کو بلیک لسٹ کیا جاتا تھا. نہ تو اس کو وہ اپنے ادھر فیکٹری میں یا کسی بھی ادارے میں رکھتے تھے, نہ ہی وہ دیگر ایسے ادارے یا فیکٹری میں کام کرنے کے اس کو قابل رکھتے تھے, اس کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا تھا. اب ان حالات کے خلاف بالآخر جو مزدور تھے انہوں نے اپنی تنظیمیں بنانا شروع کر دی. ان میں یہ شعور بیدار ہونا شروع ہو گیا کہ اب ہمیں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہوگی, تب ہی ہم اپنے حقوق حاصل کر سکیں گے. پھر انہوں نے مختلف تنظیمیں بنائی, جن میں سے ایک تنظیم کا نام تھا مزدوروں کے سپاہی, جس کو نائٹس آف لیبر بھی کہا جاتا تھا. انہوں نے اپنے مطالبات رکھنا شروع کیے. ان کے مطالبات یہ تھے کہ ہم 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے اور 8 گھنٹے آرام کریں گے. 1884 میں جب انہوں نے مطالبات رکھے تو ان کی تنظیم میں 70,000 مزدور جو ممبران تھے اس تنظیم کا حصہ تھے. اچھا, دیکھتے دیکھتے یہ جو تحریک تھی اتنا عروج پکڑ گئی کہ 2 سال کے اندر جو ممبران کی تعداد تھی وہ 7 لاکھ تک ہو گئی. پھر یہ تحریک عروج پکڑ رہی تھی. 1886 1 مئی میں 5 لاکھ مزدوروں نے پورے امریکہ کے اندر احتجاج اور ہڑتال شروع کر دی. شکارگو میں صرف اگر حالی شکارگو کی بات کریں جہاں سے یہ تاریخ شروع ہوتی ہے تو وہاں صرف 80,000 مزدور تھے جنہوں نے ہڑتال کی, اور 80,000 ایک بڑی تعداد, بڑا فگر ہوتا ہے. ایک فیکٹری تھی کہ جس کا نام مکارمک ہارویسٹنگ مشین کمپنی تھا. اس کمپنی میں مزدور کافی عرصے سے بہتر سہولیات مانگ رہے تھے, بہترین فیسلٹیز کی ان کی ڈیمانڈز تھی, اور مالکان جو تھے اس وقت کے, انہوں نے مزدوروں کو 3 ماہ سے اس کمپنی سے باہر رکھا ہوا تھا.
ان کو کام نہیں دیتے تھے، ان کو تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، سب معاملات ان کے روک کر رکھ دیے تھے۔ 3 مہینے وہ فیکٹری کے دروازے میں آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے تھے، وہاں آ کر وہ مزدور ہڑتال کرنا شروع کر دیا کرتے تھے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے تھے۔ ان میں سے تو کچھ جو مزدور تھے ان کو کمپنی والے زبردستی جبر کر کے، خوف کر کے، بعض مزدور ایسے تھے کہ جو ان کے خوف سے ان کی بات مان کر کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کچھ مزدور ایسے تھے کہ جن کو لالچ دے دیا جاتا تھا اور اس کے عوض وہ وہاں پر جا کر وہ کام کرنا شروع کر دیتے تھے اور زبردستی ان کو اندر لے کر جایا جاتا تھا۔ اس وقت کے جو لیڈران تھے مزدوروں کے، انہوں نے کمپین شروع کی، ان کو آگاہی دی اور مختلف وہ وہاں پر تقریر کرتے تھے، ان کو اپنے حقوق کے متعلق آگاہ کرتے تھے کہ آپ کے حقوق یہ ہیں اور حقوق ہمیشہ چھین کر لیے جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں ڈال کے آپ کے حقوق نہیں دے گا۔ اب جو دیگر مزدور تھے جو ان کی تقاریر سے متاثر ہوتے تھے اور جن کو یہ علم ہو چکا تھا کہ ہمارے لیڈران ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنے حقوق کے لیے جاگنا چاہیے، وہ جو کمپنی میں جن کو زبردستی لے جایا جاتا تھا ان کو قائل کرنے کے لیے ان کی طرف جاتے اور ان کو کہتے جی کہ آپ بھی ہماری تحریک کا حصہ بنیں، ان سے ڈرے مت، خوفزدہ مت ہوں۔ تو جب یہ معاملات دیکھے گئے تو پولیس والے وہاں پر آتے ہیں اور پولیس ان پر سیدھے فائر کھول دیتی ہے۔ اب اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے، جب وہ فائر کھول دیتے ہیں ان مزدوروں پر تو 6 مزدور اس وقت ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل اس وجہ سے کیا گیا کہ مزدوروں میں خوف پیدا کیا جائے اور اس واقعے کے بعد جو تنظیمیں بن رہی تھی اور جو مزدور تھے وہ ہمارے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ اب جب 6 مزدور ہلاک ہوئے تو پوری اس شہر میں، اس علاقے میں ہلچل مچ گئی۔ دیگر مزدور سب نے مل کر، اس تنظیم نے مل کر راتوں رات تقریباً 25,000 پمفلٹ چھاپے اور پورے شہر میں تقسیم کر دیے۔ ان پمفلٹس میں میٹنگ انہوں نے اگلے دن رکھی تھی، اس کے متعلق انہوں نے ٹائم اور جگہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ تمام مزدور اس جگہ پر پہنچے۔ اس جگہ کا نام ہے مارکیٹ، جس کو بھوسے کی مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کا تعین کیا گیا جہاں پر تمام مزدور وہاں پر پہنچے اور وہاں پر میٹنگ رکھی گئی، جہاں پر لیڈران اس وقت کی جو ویگنز جو ہوتی تھی، پرانے زمانے کی جو گاڑیاں تھی، وہاں کے چھتوں پہ چڑھ کے تقریر کر کے ان کو اویئرنیس دیتے، ان کو آگاہ کرتے کہ آپ کے حقوق یہ ہیں، یہ ظلم کیا گیا۔ جن 6 مزدوروں کو ہلاک کیا گیا ان کے حوالے سے وہ آواز اٹھاتے تھے۔ 4 مئی کو یہ میٹنگ منعقد ہو رہی ہوتی ہے۔ مزدوروں کے جو لیڈران ہیں وہ مزدوروں سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران کیا ہوتا ہے کہ رات کے 10 بجے شدید بارش کا ایک سماع ہوتا ہے، جبکہ اگر ہم دیکھیں تو اس شہر کے جو میئرز تھے، جو لیڈران تھے سیاسی حوالے سے، جو ریپریزنٹیٹیو تھے، وہ اس میٹنگ کا دورہ بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پرامن میٹنگ ہے، احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ رات 10 بجے کے بعد پولیس کی ایک بھاری نفری اچانک اس میٹنگ میں آتی ہے اور آ کر ان لیڈران کو کہتی ہے خوفزدہ کرتے ہوئے کہ آپ اس میٹنگ کو ختم کر دیں ورنہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اسی دوران ایک بم جو ہے وہ پولیس والوں کی جانب گرتا ہے۔ اب اس میں مختلف جو اوپینینز ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ بم مزدوروں کی جانب سے گرایا گیا اور کچھ جو تاریخی کتب ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پولیس والوں نے خود یہ بم پھینک کر ایک انہوں نے راستہ بنایا کہ جس کے ذریعے ہم ان پر فائر کھول سکیں، دھاوا بول سکیں، ان کے خلاف ایکشن لے سکیں۔ خیر وہ جب بم پولیس والوں کی جانب گرتا ہے تو اس میں تقریباً 6 سے 7 جو ہے وہ پولیس والے جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ پھر پولیس والے سیدھے فائر کھول دیتے ہیں۔ فائر کھولتے ہیں تو سینکڑوں مزدور، آج تک ان کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ جب وہ سیدھے فائر کھول دیے جاتے ہیں مزدوروں پر تو مزدور سینکڑوں کی تعداد میں جاں بحق ہو جاتے ہیں، کتنے ہی مزدور جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ہے مارکیٹ، وہ جو شہر ہوتا ہے وہ خون سے نہلا دیا جاتا ہے اور خون ہی خون ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو مزدور ہیں ان کا جو علم ہے، جو جھنڈا، جو سائن سمبل ہوتا ہے وہ سفید رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے اور سفید رنگ کا جھنڈا امن کی نشانی ہوتا ہے۔ وہ سفید رنگ کا جھنڈا بھی
لال ہو گیا تھا اور جو سڑکوں پر خون ہی خون تھا، مزدوروں کی کپڑے، ان کی شرٹس خون سے سرخ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ معاملات جب ہوتے ہیں تو اب تک اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے مزدور جاں بحق ہوئے ہیں۔ اب اس وقت جو مزدور تھے وہ ایک عجب نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، خواہ وہ مزدور ہوں یا وہاں کے جو شہری ہوں، جب صبح اٹھتے ہیں اور ایک عجیب نظارہ دیکھتے ہیں کہ پوری وادی خون سے سرخ، خون سے نہلا دی جاتی ہے، اور جو مزدور ہوتے ہیں ان کے گھروں کے باہر وہ جو کپڑے، وہ جو شرٹس یا جو وہ جھنڈے ہوتے ہیں وہ لہرا دیتے ہیں، جو سرخ جھنڈے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو کوریج دینے کے لیے، چونکہ اس وقت جو میڈیا وہ بھی سرمایہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو خرید لیا جاتا ہے۔ یہ وہ میڈیا ہوتا ہے کہ جو آج آزادی صحافت پر بہت بڑی باتیں کر رہا ہے، یہ میڈیا اس وقت سرمایہ داروں کے قابو میں ہوتا ہے، کنٹرول میں ہوتا ہے، اور یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ میڈیا، وہ پرنٹ میڈیا، بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنے یا ان کے حقوق کے متعلق بات کرنے یا جو ظلم ستم کیا گیا اس حوالے سے وہ پرنٹ میڈیا آواز اٹھائے، بلکہ ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور تمام تر معاملات کا قصوروار مزدوروں کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ جبکہ پولیس کی جانب سے اگر ہم دیکھا جائے تو اس معاملے کو ریلیکس کرنے کے بجائے، کول ڈاؤن کرنے کے بجائے، پولیس والوں نے یہ کیا کہ وہ جو لیڈران تھے ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ تقریباً 8 لیڈران تھے اور کچھ ایسے لیڈران بھی تھے جو اس وقت اس میٹنگ میں شامل نہیں تھے۔ اچھا، جب ان لیڈران کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی جاتی ہے اور یہ کیس چلتا ہے، مقدمہ چلتا ہے اور تقریباً 3 ماہ تک یہ کیس چلتا ہے۔ اس وقت کی جو عدالتیں ہیں وہ بھی سرمایہ داروں کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اس وقت کا جو انصاف ہے وہ بھی سرمایہ داروں نے خرید لیا ہوتا ہے، اور جب یہ کیس چلتا ہے تو اس وقت یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ 8 لیڈران ہیں، یہ قصوروار ہیں، بم بھی ان کی جانب سے پھینکا گیا اور ان کی جانب سے اشتعال انگیزی کا ایک ماحول کریٹ کیا گیا۔ اب ان میں 7 مزدوروں کو سزائے موت کا حکم سنا دیا جاتا ہے جو مزدوروں کے لیڈران تھے، اور ان میں سے ایک لیڈر کو 15 سال سزا سنا دی جاتی ہے۔ یہ معاملات، یہ بات پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور پوری دنیا کے جو مزدور ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور ان مزدوروں کے حق میں، ان لیڈران کے حق میں بولتے ہیں۔ خیر، ان کو سزائے موت ہو جاتی ہے، ایک لمبی کہانی، ایک لمبی تاریخ ہے کس طرح سے وہ ان کو سزا دی جاتی ہے۔ بہرحال بین الاقوامی سطح تک یہ گونج اٹھ جاتی ہے کہ مزدوروں کے جو حقوق ہیں کس طرح سے ان پر ڈاکہ ڈالا گیا، کس طرح سے خون زنی کی گئی، کس طرح سے ان لیڈران کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ اب جب یہ پوری دنیا میں وہ جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے، احتجاج کیا جاتا ہے، جو سمبل تھا ان کا جھنڈا سفید رنگ کا جو اب لال بن چکا ہوتا ہے، پوری دنیا میں وہ لال جھنڈا ہی سب کو دکھائی دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اب جو یہ مزدور ڈے ہے اس کے متعلق دیکھیں کہ اب 1 مئی جو مزدور ڈے ہم مناتے ہیں، پوری دنیا جو ہے اس کو مناتی ہے۔ 1890 میں جس انٹرنیشنل کو کارل میکس اور اینگل نام کے جو ہیں انہوں نے ایک کمپنی کو کھڑا کیا ہے، اس کا نام سیکنڈ انٹرنیشنل ہے۔ انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ ہم 1 مئی کو بین الاقوامی سطح میں لیبر ڈے منائیں گے، اس کو لیبر ڈے کے طور پر سامنے لائیں گے۔ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر دنیا بھر میں مزدور اس دن باہر آ جاتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ تمام مزدور جو ہیں وہ اس دن کو باہر آئیں اور اپنے حقوق کے حوالے سے آواز اٹھائیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کے جو مزدور ہیں وہ اس دن کو باہر آتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور مطالبات رکھتے ہیں کہ 8 گھنٹے ہم کام کریں گے، اور اس سے زائد اگر ہم کام میں سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے بدلے میں اتنی اجرت جو ہے وہ دی جائے گی، اتنی تنخواہ وہ دی جائے گی۔ 1890 کو یورپ کے اندر ہڑتالیں ہوتی ہیں اور اس وقت کا جو میڈیا ہوتا ہے وہ بھی اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح سے تمام دنیا کے جو مزدور ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے، اور آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو ان کے مطالبات تھے ان کو مانا جاتا ہے، اور جو 8 گھنٹے دہاڑی جو ہوگی ان کا مطالبہ تھا ایک، اس کے حوالے سے دیکھیں، اور جو زائد کام کرتا ہے اس حوالے سے ان کو پے بھی دی جاتی ہے، اور جو ایک آرگنائزیشن تھی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اس وقت بنی تھی، اس نے بھی ان کے مطالبات کو قبول کیا۔
اب یہ دیکھیں کہ ان کی جو قربانیاں تھی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس کے بعد ان کو فتوحات نصیب ہوئی، ان کے مطالبات بھی مانے گئے. لیکن اگر اب ہم دیکھیں تو دنیا میں اس وقت 2 ممالک ایسے ہیں جو اس دن کو آج بھی لیبر ڈے نہیں قرار دیتے، نہیں مناتے. ان میں سب سے پہلا ملک یہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، جو آج ہیومن رائٹس کے حوالے سے پوری دنیا کو لیکچر دیتا ہے. اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یہ تاریخ کہتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مزدوروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، کس طرح سے انہوں نے ان کو خون پہ نہلایا، خون کی ہولی اس وقت کھیلی گئی، کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم و جبر کے ان پر پہاڑ ڈھائے گئے. یہ وہ ملک ہے جو آج پوری دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے لیکچرز دیے جاتے ہیں اور ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ ان کو پورا کیا جائے. پھر دوسرا جو ملک تھا وہ اسرائیل تھا. بہرحال یہ تمام جو تاریخ تھی. اب اگر ہم بات کریں تو ہمارے اپنے دین اسلام کی بات کریں تو دیکھیں یہ 19ویں صدی کی بات ہے. یہ تحریک شروع ہوتی ہے، پھر یہ کافی جد و جہد کے بعد ان کے مطالبات مانے جاتے ہیں. لیکن قربان جائیں اپنے نبی پر کہ جن کے ہم امتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے تمام جو انسان ہیں ان کے حقوق اور مزدوروں کے حقوق بتا دیے ہیں. یہ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا اسلام ماشاءاللہ ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اس میں آتا ہے کہ میں قیامت کے دن اس شخص کے مد مقابل ہوں گا جو مزدور سے کام تو پورا لے اور اس کو اس کی مزدوری، اس کو اس کے حقوق نہ دے. تو یہ تاریخ تھی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام، یہ آج کا ہمارا جو ولاگ ہے، یہ یقیناً اچھا بھی لگا ہوگا، تاریخ کے متعلق معلومات ہوئی ہوگی. اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، لیکن اس سے قبل میں اپنے جو ہمارے مزدور ہیں پوری دنیا میں ان کے نام یہ اشعار اور اجازت چاہوں گا کہ تیرے ہاتھوں کی مشقت سے جہاں روشن ہے، میرے مزدور تیرے عزم کو تا عمر سلام. اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.